بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والدین مجھے مار کر بہت دور پھینک گئے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا جو ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ میں تو بس ایک معذور سی لڑکی تھی جسے دنیا بھر کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے والدین نے مجھے زہر دے دیا تھا۔ ان کی نظروں میں مر چکی تھی، مگر کسی نیک انسان کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ اس نے میری جان بچائی اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ سال بعد جب میں 17 سال کی ہوئی تو اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک روز میری نوکرانی روتے ہوئے مجھے کہنے لگی، بی بی جی مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا ظلم، تب وہ بولی، آج رات آپ اپنے بستر کی چادر اٹھا کر خود دیکھ لیجئے گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ صاحب جی آپ پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ رات کو شوہر کے سونے کے بعد میں نے جیسے ہی اپنے بستر کی چادر ہٹائی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ایسے لگتا تھا کہ ابھی میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہاں تو میرا نام صبغہ ہے۔ میرے والد پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے۔ میری والدہ کو بھی جاب کرنے کا بہت شوق تھا، مگر ابا انہیں جاب نہیں کرنے دیتے تھے۔ ابا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ میری ماں کی تعلیم میرے ابا سے زیادہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری قابلیت سے جلتے ہو، اس لیے مجھے جاب نہیں کرنے دیتے۔ بس اسی وجہ سے دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اماں کی باتوں میں زیادہ عمل دخل اماں کی دوستوں کا تھا، جو ہر وقت اپنی مہنگی چیزوں کا دکھاوا کرتی رہتی تھی۔ اماں کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ بھی ایسی چیزیں استعمال کریں۔ انہیں اپنی غربت بہت بڑا عیب لگتی تھی، حالانکہ ہمارے گھر کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بس بابا اتنا کما لیتے تھے کہ جس سے گھر کا نظام بہت اچھے طریقے سے چل سکتا تھا۔ میری پیدائش پر دونوں ہی خوش تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی معذور ہے تو وہ ایک دوسرے پر الزام دینے لگے۔ انہیں تندرست بچہ چاہیے تھا۔ امی کو اپنے دوستوں کے سامنے بتانے میں شرمندگی ہوتی تھی کہ ان کی بیٹی معذور ہے۔ ابا تو ویسے بھی مجھے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ میں سارا دن روتی رہتی۔ دادی تھی جو میرا خیال رکھتی تھی، میرے آس پاس بیٹھی رہتی تھی۔ یوں ہی میں بڑی ہوتی گئی۔ مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں اماں ابا کی لڑائی جھگڑے دیکھتی آئی تھی۔ اماں کا بے پناہ حسن مجھے وراثت میں ملا تھا۔ اتنی خوبصورتی کا کیا فائدہ جب کوئی پیار ہی نہ کرے؟ آپ کو بہت سمجھا جائے، ابا کہتے تھے، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا میں ہمیں یہ معذور لڑکے ملے ہیں، حالانکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا مزید اولاد نہیں چاہتے تھے، بس مجھے دیکھ کر کہتے کہ ہائے اتنی خوبصورت بچی ہے، کاش یہ اپنی ٹانگوں پر چل سکتی۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ میرا دل چاہتا کہ میرے والدین مجھے پیار کریں، مگر وہ تو میری طرف دیکھ کر بھی راضی نہ تھے۔ وہ تو آپس میں طلاق چاہتے تھے، لیکن سب سے بڑی وجہ میں تھی۔ وہ مجھے کسی یتیم خانے میں جمع کروانا چاہتے تھے، لیکن دادی نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ پھر اچانک دادی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو کوئی مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ ان کا علاج بھی جیسے تیسے چل رہا تھا، اور پھر ایک ماہ بعد دادی ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ میں بہت روئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ دادی کو فوت ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اماں ابا کی لڑائیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ اماں اپنا سارا غصہ مجھے مار کر نکالتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا۔ کیا پتہ میں ٹھیک ہو جاتی تو اماں ابا کی غیر موجودگی میں کسی آدمی سے بھی ملنے لگی تھی۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ بات میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ پھر ایک روز میرے اماں ابا میں کسی بات پر بہت بحث ہوئی۔ اس کے بعد اماں میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگیں۔ میں حیران ہوئی کہ اماں کو آج کیا ہوا ہے جو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں بے ہوش ہو گئی اور میرے والدین کو لگا کہ میں مر چکی ہوں، تو تب وہ مجھے اٹھا کر ایک بہت دور جگہ پر لے آئے تھے۔ اس وقت میری عمر 14 سال ہوگی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے۔ وہ خود کو مشکلوں میں ڈالتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے ہیں۔ لیکن مجھے زہر دیتے وقت میرے والدین کے ہاتھ پاؤں تک نہیں کانپے تھے۔ ان کے اندر سے شاید انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سفر الگ کرنا چاہتے تھے، تو میں کون سا رکاوٹ بنی تھی؟ مجھے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو شاید سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے مجھے مار دیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ میں سچ میں مر گئی ہوتی، مگر عین موقع پر کسی مہربان شخص نے میری جان بچا لی۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میں بہت حیران ہوئی تھی کہ آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے، جبکہ میرے تو اماں ابا نے بھی مجھے گند میں پھینک دیا تھا۔ میرے لیے وہ صاحبان تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا
کہ تم کون ہو اور کس نے تمہیں زہر دیا ہے۔ میں نے کہا میری اماں ابا میری مزدوری کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے، تبھی انہوں نے مجھے زہر دے دیا۔ آدمی بہت خوبصورت تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، اس کا گھر انتہائی خوبصورت تھا، وہ مجھے بہت امیر گھر کا لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں رہتا؟ تو اس نے کہا میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں رہ سکتی ہیں۔ مجھے پہلے تو بڑی جھجک ہوئی کہ کسی غیر مرد کے گھر میں کیسے رک سکتی ہوں، لیکن پھر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہ تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی کام دے دیں، تو وہ ہنس کر کہنے لگا تم کام کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی، کام کرنے کے لیے میرے گھر میں بہت سے ملازم ہیں۔ پھر وہ میرا بھی بہت خیال رکھنے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی، لیکن کبھی کہا نہیں تھا۔ پھر ایک روز اچانک اس نے مجھ سے خود نکاح کا بول دیا۔ میں بہت حیران تھی، اس جیسا انسان بھلا کیوں مجھ سے شادی کرے گا، مگر یہ سب حقیقت تھی۔ پھر اس نے مجھے بہت سی شاپنگ کروائی، مجھے دنیا کی ہر چیز لے کر دی۔ ایک دن اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں اب اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اب میں اس کے گھر کی مالک تھی، مجھے اس دنیا میں جینے کا سہارا مل گیا تھا۔ میرے اللہ نے مجھ معذور جیسی کو اتنا اچھا ہم سفر دیا تھا۔ اس کا نام اسد تھا۔ روزانہ کام سے واپسی پر میرے لیے تازہ گلاب کا پھول لازمی لے کے آتا۔ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں روزانہ اس کے لیے سجتی سنورتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ بہت امیر آدمی ہے۔ میں بہت متاثر ہوئی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے اسے کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں ہر پارٹی میں اس کے ساتھ جاتی۔ اس کے فرینڈ سب حیران تھے کہ اتنے خوبصورت انسان نے ایک معذور اپاہج لڑکی سے شادی کر لی۔ میں خوبصورت تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کی مدت بہت کم ہوتی ہے، کبھی کسی نہ کسی کی نظر ضرور لگ جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ میں اور اسد ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ایک روز ملازمہ کھانا دینے آئی تو بولی بی بی جی مجھ سے یہ ظلم اب اور نہیں دیکھا جاتا۔ میں بولی کون سا ظلم؟ تب وہ بولی بی بی جی آپ رات کو صاحب کے سونے کے بعد اپنے بستر کے نیچے ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا تو بولی بی بی جی میں کچھ نہیں بتا سکتی، صاحب سے میری شامت آ جائے گی، لیکن آپ دیکھیے گا پلیز صاحب کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ وہ مجھے کام سے نکال دیں گے۔ میں بہت حیران تھی۔ میرے شوہر کی قابل اعتبار ملازمہ تھی، مجھے کہیں جانا ہوتا تو وہی میری ویل چیئر پکڑتی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا۔ اس رات میں اپنے شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ آخر کار ایسا کیا ہے بیڈ کے نیچے؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیڈ کے نیچے کیا ہو سکتا ہے۔ شوہر کے سونے کے بعد جو ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ہاتھ سے بنی 4 گڑیاں پڑی تھیں۔ ان سب گڑیوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ سب دیکھنے میں بھی میرے جیسی لگتی تھی۔ میں بہت ڈر گئی، سہم گئی تھی۔ ڈر سے میرا جسم کانپنے لگا، میری سوچیں الجھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہا، پھر اس نوکرانی کا ڈرا سہما روپ نظر آیا۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ کہتی تھی کہ بیبی میں آپ کی خیر خواہ ہوں، لیکن آپ نے صاحب کو بتایا تو وہ آپ کے ساتھ بھی برا کریں گے، مجھے بھی نوکری سے نکال دیں گے۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گی؟ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے۔ میں نے اگلی صبح اپنی نوکرانی سے پوچھا کہ بیڈ کے نیچے 4 پتلے تھے جو صبح کے وقت وہاں سے غائب ہو گئے۔ تم بتاؤ ایسا کیا ہے؟ کیا مجھ سے چھپا رہی ہو؟ وہ بولی بی بی جی آپ کو نہیں لگتا کوئی شخص آپ پر اتنا مہربان ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ آپ سے پہلے یہاں بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، وہ سب صاحب کے حسن سے متاثر تھیں۔ صاحب نے ان سے بھی اسی طرح شادی کی تھی۔ پھر وہ اپنی بات کاٹ کر بولی بی بی جی آپ بہت معصوم ہیں، آپ صاحب جیسے انسان سے بچ کر رہیں۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ اس پتلے سے کیا ہوگا؟ وہ بولی بی بی جی پہلی میڈم صاحبہ کے بیڈ کے نیچے بھی ایسے ہی صاحب نے پتلے رکھے تھے، میں نے خود دیکھا تھا۔ پھر کچھ دن بعد وہ بی بی جی فوت ہو گئی تھی۔ صاحب نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا، ہم سب کو بھی بتانے سے منع کیا ہے۔ نوکرانی کی بات سن کر مجھے عجیب پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ میں نے اس سے مشورہ مانگا، تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی بی بی جی آپ کو یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہیے۔ وہ بولی بی بی جی پاس ہی ایک NGO ہے، وہاں پر یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، آپ وہاں چلی جائیں، یہاں پر تو آپ بے موت ماری جائیں گی۔ میں وہ پتلے دیکھ کر اور ملازمہ کی بات سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ میرا دل ماننے سے انکاری تھا۔ میرا شوہر تو میرا اتنا خیال رکھتا تھا، میرے علاج کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، تمہارا علاج بھی ہو جائے گا،
کوئی مجھے اتنا چاہتا ہو اور وہ پھر میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کس کا یقین کروں اور کس کا نہ کروں۔ نوکرانی ایک ملازمہ کو لے کر آئی، اس نے بھی وہی کہانی سنائی۔ اب تو میں سچ میں ڈر گئی تھی اور اسی دن گھر سے بھاگ گئی۔ میں NGO جا رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور گاڑی روک کر میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھے زندہ دیکھ کر رونے لگی۔ میں ماں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ کہیں گھر جا کر پھر سے وہ مجھے زہر نہ دے دیں، مگر میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی غلط کیا بہت غلط تھا۔ میں سمجھی تم مر گئی ہو مگر تم تو آج بھی زندہ ہو۔ وہ میرے قریب آنے لگی، مجھے ان پر غصہ آیا۔ میں نے کہا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، خبردار آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ میرے پاؤں میں پڑ گئی، بولی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، اس دن تمہیں مارنا میرا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ میں بہت مجبور تھی مگر اب تم میرے ساتھ رہو گی، تمہارا باپ مجھ سے الگ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کے گھر جا کر آپ مجھے ماریں گی نہیں، میرے ساتھ برا برتاؤ نہیں کریں گی؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، میری بچی میرا یقین کرو، میری تڑپتی ہوئی ممتا کو سکون آ جائے گا، مجھے ایک موقع دو۔ میرا دل بھی بھر آیا، میں نے ان کے گلے لگ کر خوب آنسو بہائے۔ وہ مجھے اپنے گھر واپس لے گئیں۔ میں نے پوچھا، ابا اور آپ کی طلاق کیوں ہوئی؟ اماں بولی، تمہارے ابا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، انہوں نے دھمکی دی تھی اگر میں نے تمہیں مارنے میں ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہم دونوں کو ہی مار دیں گے، اس لیے میں نے ان سے ڈر کے ان کا ساتھ دیا تھا، مجھے اس قدر کمزور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن تمہارا باپ دوسری شادی کر کے گھر آ گیا، تمہارے ماموں نے کوئی تعاون نہیں کیا، سب نے یہی کہا کہ مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، تم اس کے ساتھ رہ لو۔ اماں کہتی تھی کہ میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، میں ساری ساری رات روتی رہتی تھی۔ ایک ایسی ماں ہوں جس نے اپنی ہی بیٹی کو زہر دے دیا تھا۔ ضمیر کی عدالت میں ایک پل کے لیے سکون نہیں تھا مجھے، تمہارے باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے دولت کی لالچ میں تھی، مجھے تمہارے ابا کا ایک دوست پسند تھا، لیکن میں پھر سمجھ گئی کہ کوئی مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ میری طلاق کے بعد وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، پھر مجھے نوکری مل بھی گئی۔ جب میں نے نوکری کرنا شروع کر دی تب مجھے احساس ہو گیا میں نے کیا کیا ہے، ساری عمر تمہاری قدر نہیں کی، تم میری اولاد تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ کتنے جوڑے اولاد کی نعمت کو ترستے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ میں ان کو مزید شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے معاف کر دیا کیونکہ وہ میری ماں تھی۔ وہ خوش ہو گئی۔ ماں بولی، اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی، اتنے عرصے تم کہاں رہی تھی؟ میں نے کہا، جب آپ لوگ مجھے مار کر کچرے میں پھینک گئے تھے تب مجھے ایک شخص اپنے گھر لے گیا، میرا علاج کروایا اور پھر اس نے مجھ سے شادی کر لی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ مجھے وہاں کام کرنے والیوں نے بتایا کہ اس نے پہلے بھی بہت سی شادیاں کی ہوئی ہیں، وہ ان کی ہم شکل گڑیاں بیڈ کے نیچے رکھتا ہے اور پھر چند دن بعد ہی ان کی بیویاں مر جاتی ہیں۔ تب ہی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اماں روتی ہوئی بولی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اچھی ماں نہیں تھی، تبھی تمہیں اتنی مشکلیں دیکھنی پڑی، تم اپنی ماں کو معاف کر دو۔ میں نے کہا، ماں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اماں بولی، اس میں میرا ہی قصور ہے، تمہیں اس قدر نفرت سے پالا میں نے دن رات تمہیں بھوکا رکھتی تھی، تمہیں مارتی تھی، تمہیں ڈرایا کرتی تھی، لیکن مجھے ترس نہیں آتا تھا، مگر اب تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، ایک اچھی ماں بن کر دکھاؤں گی۔ میں ان کے گھر رہنے لگی تھی، وہ مجھ سے باتیں کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی۔ ماں اب بھی ویسی ہی خوبصورت تھی، کہیں سے بھی ایک شادی شدہ بیٹی کی ماں نہیں لگتی تھی، کوئی بھی دھوکہ کھا جاتا۔ ان کی عمر اور چال چلن سے وہ میری بہن لگتی تھی۔ اب بھی ان پر کئی مرد مرتے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ جہاں جاب کرتی ہیں یہ گھر انہیں اسی کمپنی کی طرف سے ملا ہے، آفس کی طرف سے گاڑی بھی ملی تھی، وہ کسی بڑے عہدے پر جاب کرتی تھی۔ مجھے کہا کہ میں جلد تمہارے شوہر سے طلاق دلوا دوں گی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ مجھے کہیں نہ کہیں شوہر کو چھوڑنے کا دکھ ضرور تھا، میں شخص کی شخصیت سے اب تک ناواقف تھی۔ ماں واپس آ کر مجھ سے خوب ساری باتیں کرتی، وہ مجھے بتاتی کہ میں نے اپنے سب دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، سب مجھے نیچا دکھاتی تھی، انہوں نے میرے اندر زہر بھر دیا تھا۔ میں نے کہا، انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ مجھے یہاں رہتے مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن رات کو پیاس بجھانے کے لیے اٹھی، کچن میں گئی، اپنی امی کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی، مجھے تجسس ہوا کہ سنوں تو وہ کیا باتیں کر رہی ہیں، رات کے اس پہر اماں کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ ماں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے سب سے تعلق توڑ دیا ہے۔ سننے لگی تو کسی مرد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماں کو وہ شخص کہہ رہا تھا، تم جلدی اپنی بیٹی کو طلاق دلواؤ ورنہ تمہیں میں نوکری سے نکال دوں گا۔ وہ اماں کا بوس تھا، لیکن رات کے اس پہر وہ بھی اماں کے کمرے میں، مجھے یہ سب ٹھیک نہ لگا۔
پھر وہ کہنے لگا تم مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو، تمہارے خواب تبھی پورے ہوں گے جب تم میرا کام کرو گی۔ اگر میں نے تم سے اپنا گھر اور گاڑی کھینچ لی تو تم سڑک پر آ جاؤ گی۔ تم ابھی تک اپنی بیٹی کو طلاق نہیں دلوا سکی، اتنا کچھ کیا، تمہاری بیٹی کی نوکرانیوں کو پیسے دیے، اس کو گھر سے نکالا، تمہاری بیٹی کے دل میں بدگمانیاں پیدا کی، جھوٹے پتلے بنا کر رکھے۔ یہ اپاہج لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ حیران تھی، یہ میری ہی بات ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ آدمی میرے شوہر کا باپ تھا۔ میری امی بولی جیسا تم بولو گے ویسا ہی ہوگا، اب تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے بیٹی کے دل میں جگہ بنا لی ہے، بہت بھولی بھالی ہے، میں اسے سائن کروا لوں گی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنی کم عقلی پر غصہ آیا کہ میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر پر اعتبار نہیں کیا۔ میں کتنی آسانی سے ان کے جال میں آ گئی تھی۔ جو ماں بیٹی کو زہر دے سکتی ہے وہ اچانک اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوچی سمجھی چال تھی۔ وہ نوکرانیاں بھی ملی ہوئی تھیں، میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ انہوں نے ہی وہ 4 گڈیاں میری ہم شکل رکھی ہوں گی، اور لڑکیوں کی کہانی بھی من گھڑت تھی۔ مجھے ایک دم گھٹن کا احساس ہو گیا، میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اگلے دن اماں آفس گئیں تو ان کی ملازمہ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری مدد کرو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، مجھے میرے شوہر کے گھر لے چلو۔ میری ماں بہت ظالم ہے، میری ماں بالکل بھی نہیں بدلی تھی، اس نے بس میرے سامنے اچھا بننے کا نقاب چڑھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہیں، میرا گھر تباہ کرنا چاہتی ہیں، کام ہونے کے بعد اس امیر بندے سے شادی کر کے وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی، تم میری مدد کرو۔ اسے بھی شاید مجھ پر رحم آ گیا، اسے پیسوں کی اس ٹائم اشد ضرورت تھی، تبھی وہ مان گئی۔ میں گاڑی کروا کر سیدھا شوہر کے پاس گئی۔ وہ خوبصورت شخص میری یاد میں آدھا ہو گیا تھا، مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا کہ تم کدھر چلی گئی تھی؟ بغیر بتائے میں نے تمہیں نہیں تلاش کیا، ان سے غلطی ہو گئی تھی جو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، تمہاری خاص نوکرانی نے مجھے کہا تھا کہ تم لڑکیوں کو استعمال کرتی ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو۔ اس نے میری ہم شکل پتلے بھی مجھے دکھائے تھے۔ جب میں نے اس ملازمہ کو ڈھونڈا تو وہ پورے گھر میں نہیں تھی، میرے شوہر نے تو ان سب سے لا علم تھے۔ جب میں گھر چھوڑ کر گئی تو اس نوکرانی نے ہی میرے شوہر کو بتایا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہوں۔ اس نے میرے شوہر سے کہا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا۔ غلط انسان پر اعتبار کر کے ہمیشہ انسان نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ جس لڑکی کے ماں باپ نے اسے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لیے پھینک دیا، وہ لڑکی ایسی ہی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا میری ماں اور تمہارے باپ نے ہمیں الگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تمہارا باپ مجھ جیسی معذور لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، انہیں تمہارے ہم قدم چلنے والی لڑکی چاہیے جس میں کوئی نقص کوئی عیب نہ ہو۔ وہ میری ماں سے اس شرط پر شادی کرنا چاہتا ہے کہ پہلے وہ میری طلاق کروائے گی۔ میرا شوہر ساری حقیقت جان کر حیران رہ گیا۔ وہ بولا میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، اسی لیے ان سے الگ رہتا ہوں میں۔ انہیں عیاشی کی عادت سے ہر خوبصورت لڑکی کو وہ شادی کے خواب دکھاتا ہے اور اپنے پیسوں سے اس لڑکی کو عیاشی کرواتا ہے، اور پھر بعد میں اپنا مقصد پورا ہو جائے تو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ اماں کو بھی صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، ان سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے نوکرانی کو کام سے نکال دیا تھا، میں نے اس نوکرانی کو کام سے نکال دیا تھا۔ میرے شوہر نے پھر سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ ماں کو بھی سب اصلیت کا پتہ چل گیا تھا، وہ بھی میرے شوہر کے گھر آئی۔ انہیں فکر تھی کہ اگر میں نے صلح کر لی تو کہیں ان کے ہاتھ میں آئی دولت واپس نہ چلی جائے۔ حقیقت میں وہ کسی کو پیار ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگی تم میری بیٹی ہو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اس آدمی سے طلاق دلوا دوں گی۔ میں نے کہا آپ کا اصل چہرہ میں دیکھ چکی ہوں، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی۔ میں بیوقوف تھی جو آپ پر پھر سے اعتبار کر بیٹھی، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ وہ بولی کیا بول رہی ہو بیٹا، کیا تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ میں نے کہا میں نے آپ کی اس رات ساری باتیں سن لی تھیں، اگر اب آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی تو میں پولیس کے حوالے کر دوں گی آپ کو۔ پولیس کا نام سن کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے۔ میں نے انہیں جان سے مار دینے اور زہر دے کر مارنے کی کوشش میں پولیس کو گرفتار کروا دیا۔ میں کبھی ایسا نہ کرتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ انہوں نے میری زندگی میں کبھی سکون نہیں رہنے دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں بہت جگہ ڈھونڈا مگر تم مجھے کہیں نہ ملی، تم کاش مجھ پر یقین کر لیتی۔ تمہاری ماں اور میرا باپ دونوں ہی غلیظ انسان ہیں، میں ان رشتوں سے نکل آیا ہوں، اس دنیا میں واحد تم ہو جو میری ہو۔ مجھے شرمندگی ہوئی، میرا شوہر مجھ پر اتنا اعتبار کرتا تھا، پھر بھی میں نے اس کا اعتبار نہ کیا۔ میری معافی مانگنے پر انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، میں اپنے
علاج کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا تھا کہ اس کے بعد یہ چل پھر سکتی ہے۔ میرے شوہر نے میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتے کم تھا۔ آپریشن کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اپنے پاؤں پر چلنے لگی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا شوہر عطا کیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔